السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم علماء کرام، عزیز طلبہ اور معزز سامعین، آج جمعرات ہے 15 مئی 2025۔ جو سوالات آئے ہیں ہم نے کوشش کیا ہے کہ اس میں سے جو سنجیدہ تھے سب کو ہم نے شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا عرب دنیا میں جس طریقے سے صفیں سیدھی ہوتی ہیں ویسا بھارتی مسجدوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ میں روز نوٹ کرتا ہوں، الا ماشاء اللہ ہماری یہ مسجد ہے، اس میں کوئی بھی پڑھانے والا عام آدمی نماز نہیں ہے، یا تو بچہ ہے عربی جماعت کا، یا قاری صاحب ہیں، یا مولانا صاحب ہیں۔ مؤذن نے آخری جملہ کہا لا الہ الا اللہ، امام صاحب نے کہہ دیا اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ زندگی میں پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھتے ہیں کہ صف سیدھی ہے یا نہیں ہے، اور یہی تم پڑھ رہے ہو، یہی تم دیکھ رہے ہو، تم بھی جب امامت کرو گے تم بھی یہی کرو گے۔ یہ آواں کا آواں پورا چوپٹ ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ جب امام کھڑا ہو، جس وقت تکبیر کہی جا رہی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر رکھے، پلٹ کر کے کھڑا ہو، دیکھتا رہے لوگ صف میں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں، لیکن ان کو ایک ہی چیز سے کام ہے کہ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر بول دیے اور سمجھے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ میری سمجھ سے یہ ناقص امام ہے، اس کے اندر امام بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری صفوں میں کیا ہے، آپ شفافے کی مسجد چلے جائے ساحلی علاقوں میں کئی مرتبہ گیا ہوں، اتنی اچھی صف بندی رہتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ پیر چوم لیں، اتنی اچھی صف بندی۔ ہمارے یہاں کیا ہے، 4 انچ 6 جس دن آپ کہیے آپ کی مسجد میں، اس مسجد میں جس میں ایک حد تک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، میں فوٹو کھینچ کے دکھلا دوں کہ عربی طلبہ جو بڑی ترجماتوں میں ہیں، ہم علماء کرام جو ان کو پڑھاتے ہیں، میں آپ کو فوٹو کھینچ کے دکھلا دیتا ہوں کہ 6 انچ 8 انچ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ سے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب صفوں میں دراز ہوتا ہے تو دل میں بھی کیا ہوتا ہے، دراز ہوتا ہے۔ اسی لیے تمہارے دل جو ہے نا کبھی ملتے نہیں ہیں۔ اسی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہو، پڑھتے نہیں پڑھتے، بولتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دائنی طرف جتنے لوگ ہیں سب پر سلامتی ہو، پھر بائیں طرف بولتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اسی طالب علم سے پچھلے 10 دن سے بات نہیں کر رہے ہو، سلامتی کی دعا کر رہے ہو۔ یہ سب کیا بکواس ہو رہا ہے، یہ نماز ہے؟ یہ ہے؟ اللہ بھی سوچتا ہوگا کہ ان کے ساتھ کون والا معاملہ کیا جائے۔ 10 دن سے بات نہیں کر رہا ہے، تعلقات نہیں ہیں، اس کے خلاف سازش رچ رہا ہے، اور نماز میں کیا دعا کر رہا ہے، اللہ ان پر سلامتی بھیجے۔ جھوٹے نمبر 1 قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں اور نہ یہ منافقانہ حرکت ہے، لہذا دل ہمارے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ سب باتیں ہیں۔ طریقہ کیا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں، آسان سا۔ میرے علم میں ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ پیر کو پیر سے ملا کے کھڑا ہونا ہوا جائے، کیونکہ اگر پیر کو پیر سے ملا کر جیسے کھڑے ہوں گے تو بھی کندھا سے کندھا جب تک نہیں ملے گا تب تک بیچ میں خلل آئے گا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب کھڑے ہوں کندھا ملائیں، دیکھیں کندھا ٹچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کندھا ٹچ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ صف میں خلل نہیں ہے، اور اگر کندھا نہیں ٹچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب صف میں ہر حال میں خلل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب رکوع کرتے ہیں تو کم سے کم اس وقت دیکھ لیں کہ ہم کتنا فاصلے پر کھڑے ہیں، اسی وقت سیدھے ہو جائیے اور سب صحیح کر لیجئے۔ نمبر 3، جب تشہد میں بیٹھیں تو اس وقت آپ کا گھٹنا بازو والے کے گھٹنے سے ٹچ ہے کہ نہیں ہے۔
اگر ٹچ نہیں ہے تو اس کا مطلب جب کھڑے ہوئے ہیں تو کم سے کم 6 سے 8 انچ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ بیٹھنے کے بعد بھی نظر آ رہا ہے کہ تمہارے پیر آپس میں ملے نہیں ہیں۔ عرب دنیا میں نے بھی ایک زمانہ گزارا ہے، امام آتا ہے، پہلی فرصت پہ تکبیر شروع ہوتے ہی سب کو صحیح کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے اٹھ کے جاتا ہے، ٹھیک سے کھڑے ہو جی، نہیں سمجھ میں آتا، ٹھیک سے کھڑے ہو۔ یہاں امام مؤذن تکبیر کہتا رہتا ہے اور وہ صفوں کو سیدھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس بات کا کوئی اہتمام نہیں، اس لیے بھارت کی مسجدوں میں، اور خاص کر میں کہنا چاہوں گا ہم احناف کی مسجدوں میں زبردست قسم کی یہ کمی ہے۔ بڑے بڑے مدرسوں میں نے جا کر کے دیکھا، ہمارے بھائی صاحب مرحوم ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بھائی صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا سراج، تم ایسے بکتے رہتے ہو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم دونوں آدمی دیوبند میں تھے اور میں نے مسجد میں فوٹو کھینچی۔ ہم نے کہا یہ دیوبند کی مسجد کی فوٹو ہے کہ نہیں ہے؟ کہا نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا چلو دکھلاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اسی کے دوسری فوٹو کھینچ رکھی تھی جس میں ایگزیکٹ معلوم ہو کہ مسجد کون سی ہے۔ یہ سب ہم جہاں پڑھتے ہیں وہاں سے اصلاح جب تک نہیں ہوگی تب تک تمہاری صف و تمہارے دل کبھی بھی مل نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ پوچھا گیا ہے کہ شریعت میں دوست کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسی ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے جس میں دوست کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہو۔ ایک شرابی کا دوست کون ہوتا ہے؟ شرابی ہوتا ہے، وہ بھی اس کو دوست ہی بولتا ہے۔ ایک نیک آدمی کا دوست کون ہوتا ہے؟ نیک آدمی ہوتا ہے، وہ بھی اس کو دوست بولتا ہے۔ اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تعلق، ہمارا آپ سے تعلق ہے، تجارتی تعلق ہو سکتا ہے، سماجی تعلق ہو سکتا ہے، علاقائی تعلق ہو سکتا ہے۔ اس تعلق کے بنیاد پر جو میں آپ سے قریب ہوں یہ حقیقت میں دوستی نہیں ہے، یہ تعلقات کی بنیاد پر مطلب بھائی چارگی ہے۔ اس کو دونوں کو ڈیفائن کرنا چاہیے۔ اب دوست کے بارے میں دوست کیسا ہونا چاہیے، 4 باتیں میں نے لکھی ہیں۔ وہ 4 باتیں یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ 4 باتیں کوئی جو ہے وہ قرآن حدیث، میں نے تلاش کیا ہے 4 باتیں۔ سب سے پہلے کہ ایمان والے کا دوست ایمان والا ہونا چاہیے، قرآن مجید میں بھی اس کی آیت نمبر 2، تمہاری آخرت کی اس کو فکر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک دوست ہے تمہارا ایمان والا، تم غلط کر رہے ہو اور تم کو تمہاری اصلاح نہیں کر رہا ہے، یہ دوست نہیں ہے، کچھ بھی ہے دوست نہیں ہے۔ دوست کا کام یہ ہے کہ اپنی بھی جنت بناوے اور تمہاری بھی جنت بنائے۔ اگر تمہاری اصلاح نہیں کرتا ہے تو شرعی لحاظ سے یہ حقیقت میں دوست ہے ہی نہیں۔ اور تیسری وقت جب تمہارے حالات خراب ہوں تب وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو۔ اچھے حالات میں تو سب دوست ہیں، ایک آدمی الیکشن جیت جاتا ہے تو اس کے پیچھے اتنے دوست ہو جاتے ہیں، اور ہار جاتا ہے تو کتے بھی پیشاب کرنے نہیں جاتے وہاں۔ یہ سب مفاد پرستی کی بنیاد پر کیا ہے؟ دوستی ہے۔ لہذا ایمان، خیر خواہی، آخرت کی فکر، برے وقت میں کام آنے والا، یہ اگر 4 صفتیں ہیں تو میری سمجھ سے یہ دوست صحیح ہے اور یہ آپ کا دوست ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تمہارا دوست یہ بتاتا ہے کہ تم کون ہو، لہذا دوست بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا۔ شرابی کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، ضروری نہیں کہ تم مجھے بتاؤ میں بھی شراب پیتا ہوں، میں خود بخود جان جاؤں گا کہ جو اس کے دوست کا طریقہ ہے وہی اس کا بھی طریقہ ہے۔ لہذا ایمان والوں کے ساتھ بیٹھیں اور یہ صفت اختیار کریں، میری سمجھ سے یہ اچھا دوست ہے۔ پوچھا گیا جب کسی کا انتقال کا آخری وقت ہو اور مجھے محسوس ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ محسوس ہو جائے تو آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کلمہ پڑھیں، اتنا زور سے پڑھیں کہ اس کے کان میں آواز جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کو نہ کہیں پڑھو پڑھو، وہ جس کیفیت میں ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کہنے سے وہ اریٹیٹ ہو جائے، پریشان ہو جائے اور بولے بند کر اپنا کلمہ، تو آخری جملہ ایسا نکل جائے گا جو کفر پر خاتمہ ہو جائے گا۔ لہذا اس کے سامنے صرف کلمہ پڑھتے رہیں، اور اگر آپ کو محسوس ہو جائے
کہ اس نے کلمہ ادا کر دیا، زبان ہل گئی، شانتی اختیار کر لیں، اب کچھ نہیں بولیں اس کے سامنے، تاکہ اس کا آخری لفظ کیا ہو؟ کلمہ توحید ہو۔ نمبر 1، جب انتقال ہو جائے تو پہلی فرصت میں اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ نمبر 2، منہ کو بند کر دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کر ٹھڈی تک کوئی کپڑا باندھ دیں تاکہ منہ بند ہو جائے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے منہ کھلا رہ جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے ہاتھ کو سیدھا کر دیں، اور چوتھا یہ ہے کہ اس کے پیروں کے انگوٹھوں کو کیا کریں؟ کپڑے سے باندھ دیں تاکہ پیر پھیلا نہ رہے۔ یہ کرنے کے کام ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے جمعہ کا، تو اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہم اغفر للعباس مغفرۃ ظاہرۃ و باطنۃ لا تغادر ذنبا، کہ اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مغفرت فرما دیجئے، جو ظاہر ہے جو باطن ہے سب کو معاف۔ سوال یہ ہے کہ یہ عباسی کے لیے دعا کیوں کی جاتی ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے، کیا جاتا ہے نا، جس کو اس کو سمجھ لیں۔ یہ ایک ایسے صحابی رسول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ یہ ایسے صحابی ہیں کہ جو بہت پہلے ایمان لائے، لیکن اپنے دل میں رکھے رہے کسی مصلحت کے تحت، اور اس کو اوپن نہیں کیا، اور آخری وقت میں ان کا اسلام ظاہر ہوا۔ اس کے گرچہ بڑے فائدے بھی ہوئے اس چھپانے کے، اس وجہ سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ان کے ظاہر کو بھی معاف کر دے، باطن کو بھی، کہ جس وقت وہ چھپائے رہے اس وقت کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے کہ چھپانے کی وجہ کیا ہے۔ میری سمجھ سے میں نے جواب کہیں دیکھا نہیں، یہ میرے دماغ کی اختراع ہے کہ اس وجہ سے ان کے لیے خاص دعا کی جاتی ہے۔ پھر اسی سے ملتا جلتا سوال کیا گیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طریقے سے جب درود بھیجا جاتا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، بقیہ 3 بیٹیوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ وہ بھی اللہ کے رسول کی بیٹیاں ہیں۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے۔ ہمارے بڑے بڑے خطبے کی کتاب لکھنے والوں نے شیعہ سے متاثر ہیں۔ شیعہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی سگی بیٹی ہے، سب سوتیلی ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لہذا انہوں نے ہمارے اوپر اپنے اثرات چھوڑے، اور ہم جو ہے آج علماء اہل سنت والجماعت اپنے جمعہ میں بیٹیوں کا نام گول کر دیا۔ آپ متاثر ہیں، آپ کا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ پہ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ خطبے میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ میں کبھی اگر اتفاق ہو جاتا ہے خطبہ پڑھنے کا تو میں اگر نام نہیں لیتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں وَعَلَىٰ بَنَاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں پر درود و سلام ہو۔ یہ تم جو ہے تم متاثر ہو دوسرے سے، اس وجہ سے میں کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہیں کم ہے، فاطمہ کی شان فاطمہ ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کی شان کو بیان کیا جائے اور 3 کو یہ مان لیا جائے کہ ان کو گول کر دیا جائے، یہ بھی ہماری شان نہیں ہے۔ لہذا جب کبھی تم کو جمعہ کا خطاب کہیں ہو، وہاں پر وَعَلَىٰ بَنَاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے آپ اس کو بیان کریں۔ بات سمجھے؟ اسی طرح خطبے سے متعلق ایک سوال اور آیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، دیکھیں خطبہ پڑھ رہے ہیں، نَحْمُدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، سب میں ہم کا صیغہ ہے، جمع۔ پھر کہتے ہیں وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، آپ دوسرے کی طرف سے گواہی دے سکتے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم تمہارے دل میں اللہ ایک ہے کہ 20 ہیں؟ یہ جو خطبے میں دیا جاتا ہے یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہم کو کہنا چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ ابھی جو بیان حلفی لگتی ہے عدالت میں، بیان حلفی سمجھتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو؟ انگلش میں ایک لفظ آتا ہے، ابھی یاد آئے گا تو بتا دیں گے، ایفیڈیوٹ۔ اس میں لکھا جاتا ہے وی کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا، آئی، میں گواہی دیتا ہوں، کیونکہ گواہی آدمی اپنی طرف سے دے سکتا ہے، دوسرے کی طرف سے نہیں۔ لہذا ہمیشہ جمع کے بجائے، نشہدوں کے بجائے صرف شہادت میں آپ کو یہ جملہ بولنا چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ،
آپ دیکھیے اذان میں کیا بولا جاتا ہے؟ اشہدو بولا جاتا ہے نا. ہمیشہ آپ جتنی بھی حدیث نکال لیجئے. میں نے ایک بہت بڑے مجمع میں شیموگا میں بڑے علماء آئے ہوئے تھے، دیوبند سے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے سب نے نشہدو کا لفظ استعمال کیا. میں نے جب کھانے پہ میں نے کہا حضرت یہ جو نشہدو کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا آج تک کسی نے توجہ ہی نہیں دلائی کہ اس پر تحقیق کرتے. بعض چیزیں ہم پیٹ سے سیکھ کر کے آئے ہیں اور وہی زندگی بھر بیان کرتے رہتے ہیں، لہذا اس کا خیال رکھیں. پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی اپنی زندگی میں اپنی جائیداد وراثت کے تقسیم کے مطابق اپنے بیوی بچوں کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ جب زندگی میں دے گا تو وراثت نہیں کہلائے گی بھیا، یہ گفٹ ہے. آپ اپنی طرف سے ہدیہ دے رہے ہیں، بیوی کو دے دیں، بیٹیوں کو دے دیں، بیٹوں کو. تقسیم پھر کیسے ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ مالک ہیں، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں 2 روپیہ لڑکی کو دیں، 2 ہی روپیہ لڑکوں کو بھی دے دیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے، اور ہدیہ برابر ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر شریعت کے مطابق مرنے کے بعد لڑکی کا 1 روپیہ ہوگا، لڑکے کا 2 روپیہ ہوگا، تو آپ اپنی زندگی میں اسی لحاظ سے ہدیہ کر دیں. ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وراثت نہیں کہلاتی. پوچھا گیا ہے کہ آپ جس شہر میں سوال جواب کرتے ہیں اس شہر میں بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا دیندار کہتے ہیں وہ تجارت کر رہے ہیں، اور تجارت میں اس طریقے سے کرتے ہیں، خاص کر کپڑے کی تجارت کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں 2 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ، تم اس سے تجارت کرو اور ہر مہینہ ہم کو 10 سے 15% جو طے ہو جائے وہ اتنا ہم، جیسے 5 لاکھ روپے ہم نے لگائے تو 5 لاکھ کا 15% ہر مہینے ہم کو منافع دیتے رہنا چاہیے. انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ اگر جائز ہے تو آپ اس کو بتا دیں، اور اگر ناجائز ہے تو آپ اپنے سوال جواب میں. یہ قطعاً حرام ہے، قطعی جائز نہیں ہے کہ میرا پیسہ تم لے لو اور مجھے 15% دو. یہ سود ہے، بڈی ہے، انٹرسٹ ہے، اور سود کا گناہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اتنا بڑا گناہ ہے، لہذا یہ ٹوٹل غلط ہو رہا ہے جو بھی کر رہے ہیں. اور اگر دیندار لوگ کر رہے ہیں تو ڈبل گناہ ایسے لوگوں کو، کیونکہ دین کے نام پہ کلنک ہے. یہ پوچھا گیا ہے کہ پی ایف پہ جو رقم ایکسٹرا ملتی ہے اس کا لینا کیسا ہے؟ یہ جو پی ایف ہوتا ہے پہلے ہمارے مدرسے میں بھی تھا، اب نہیں ہے، کہ آپ کی ایک رقم ہر مہینہ سرکار یا کمپنی کاٹتی رہے گی. جیسے 200 روپے کاٹے گی تو 200 روپے تم کو اپنی طرف سے ہر مہینہ دیتی رہے گی، گویا 400 روپیہ تمہارا جمع ہو رہا ہے. جب تم فارغ ہوں گے جاب سے تو اس لحاظ سے جتنا پیسہ جمع ہوا ہر مہینہ وہ تم کو دے دے گی. گویا اگر جمع 2 لاکھ تم نے کیا ہے تو تم کو مل جائے گا کتنا؟ 4 لاکھ. یہ لینا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر ہم میقات پر پہنچے، کسی بہن نے سوال کیا ہے، ہم میقات پر پہنچے اور ناپاک ہو گئے تو کیا ناپاکی کی حالت میں احرام باندھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک دم باندھا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ عورتیں بیچاری آج کل حج پہ گئی ہوئی ہیں، بہت پریشان ہوتی ہیں. اگر ناپاک ہو گئیں احرام باندھ دیں، کیونکہ احرام سے پہلے جو غسل آپ کہتے ہیں وہ غسل کا کرنا واجب نہیں ہے. احرام سے پہلے 2 رکعت سنت جو پڑھتے کہ وہ بھی سنت وہ بھی 2 رکعت پڑھنا واجب نہیں ہے. لہذا آپ نیت کر کے احرام باندھ لیں، اور باندھنے کے بعد سب کچھ کریں، دعا کریں، تسبیحات پڑھیں، سب کچھ کریں. قرآن کریم نہ چھوئیں نہ قرآن کریم پڑھیں. نمبر 1، بیت اللہ میں یا کسی مسجد میں داخل نہیں ہو، باقی آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، کسی قسم کی کوئی پرابلم. اچھا بیت اللہ میں کیوں نہیں داخل ہو رہی ہیں؟ قرآن کیوں نہیں چھو رہی ہیں؟ کہ ہمارے رسول نے، ہمارے اللہ نے منع کیا ہے نا. ہمیں یہ خود بڑی عبادت ہے، ہماری بہنوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے. اللہ اور رسول کی بات ماننا ہی تو عبادت ہے. تم نے اللہ رسول کی بات مانی، مسجد میں نہ جانے کا اتنا ثواب ہے، ہو سکتا ہے جتنا جانے پہ تم کو نہ ملتا اتنا نہ جانے کا ثواب ہے. کہ ہمارے اللہ نے منع کیا ہے لہذا میں مسجد میں داخل نہیں ہوں گی، یہ خود بہت بڑا ثواب کا کام ہے. کیونکہ عبادت نام ہے اطاعت الہی کا، عبادت نام ہے اطاعت الہی کا. یہ جملہ رٹ لے،
عبادت جو تم کو نظر آتی ہے یہ عبادت نہیں ہے، جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ رسول کا حکم ہے مسجد میں داخل نہیں ہو، عبادت کر رہے ہیں آپ، بھلے مسجد میں داخل ہو رہے نہیں ہیں۔ ہم اپنی بہنوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس میں نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے رہا ہے، اس کا حکم آپ مان رہی ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ ایک مولانا صاحب ہیں اور ایک اسپرے کی بوٹل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حج میں ہیں اور حرم میں ہیں، باہر وضو کرنے نہیں نکل سکتے ہیں یا وضو کی سہولت نہیں ہے تو پھر آپ اسپرے کر کے اس طریقے سے اسپرے کر لیجئے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کیونکہ یہ بہت ویڈیو وائرل ہوا اور اس کی کیا حقیقت ہے، اس میں جائز کیا ہے، پوری بات کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، وضو میں یہ کلی کرنا، وضو میں یہ ناک میں پانی ڈالنا، وضو میں پہلے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلنا، کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، 3 کا تعلق دھونے سے ہے، 1 کا تعلق مسح سے ہے۔ پہلا کیا ہے؟ چہرہ۔ آپ نے جو حجام کے ہاں باٹل ہوتی ہے پانی مارتا نا، آپ نے اس سے پانی مار لیا چہرے پر، اور مارنے کے بعد ایسا کیا کہ سارا چہرہ بھیگ گیا، دھلا نہیں، بھیگ گیا، پیشانی سے لے کر ٹھڈی تک، کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک بھیگ گیا، اور آپ ایک رومال ایسے رکھے رہیں، جہاں بھی حرم میں بیٹھے ہوئے وہاں کر لیجیے وضو بیٹھے بیٹھے، اور جب آپ ایسے کریں گے 2 قطرہ بھی اگر پانی ٹپک گیا تو تقاطر مان لیا جائے گا کہ قطرہ ٹپک گیا، آپ کا منہ دھل گیا، نہ کوئی کلی کرنا ہے، نہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، نہ شروع میں ہاتھ دھلنا ہے۔ دوسرا کام یہ کیجئے کہ آپ اسپرے لیجئے اور لینے کے بعد ہاتھ پر ماریے، اور مارنے کے بعد رگڑ دیجئے، پورا ہاتھ بھگو دیجئے، اور پھر ہلکا سا مار دیجئے کہ قطرے 2 قطرے دونوں ہاتھ سے ٹپک جائیں، ہاتھ دھل گیا۔ اس کے بعد مسح ہے، مسح میں دھلا ہی نہیں جاتا، آسانی سے تھوڑا سے لے کر کے پانی مسح کر لیجئے۔ اس کے بعد پیر پر اسی طریقے سے اسپرے مار کر کے پیر کو بھگو لیجئے، اور پھر 1 مرتبہ مار دیجئے، 1-2 قطرہ پیر سے پانی ٹپک جائے، وضو آپ کا ہو گیا۔ لیکن یہ وضو سنت طریقہ نہیں ہے، وضو ہونا الگ ہے، یہ مجبوری درجے میں کہہ دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے کر لیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو معمول بنا لیں، یہ معمول کا نہیں ہے، یہ مجبوری درجے میں کیا کر دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے۔ تو جو حضرت بیان کر رہے ہیں اس میں بھی 2 قطرے کی بات کہی ہے، لہذا وہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے۔ میں بھی اس مسئلے کو پہلے ہی جانتا تھا کہ تقاطر کا مطلب یہ ہے کہ بدن کے پورے سے ٹپکنا، لیکن ان کے بعد پھر تحقیق ہوئی تو پتہ چلا ہماری فقہ کی کتابوں میں 2 قطرہ لکھا ہے کہ کم سے کم 2 قطرہ ٹپک جائے تو وضو ہو جائے گا، لہذا بھگونا ہے اور کم سے کم 2 قطرہ ٹپک جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ لہذا وہ جو اسپرے والی بات ہے وہ صحیح ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے مجبوری درجے میں۔ اچھا، اس کے بعد پوچھا گیا ہے کسی دینی خدمت جیسے تدریس و تبلیغ یا کسی دنیاوی غرض کے لیے اپنی بیوی سے 1 سال یا اس سے زیادہ تک دور رہنا کیسا ہے؟ دیکھیے، بیوی اجازت دے رہی ہے کہ آپ جائیے تو آپ رہ سکتے ہیں، کیوں؟ وہی بیوی کمانے کے لیے 2 سال دبئی بھیج دیتی ہے، تو جب پیسہ کمانے کی بات آتی ہے تو اس کے لیے بھی آج تک کوئی فتویٰ نہیں دیا گیا کہ ناجائز ہے، جب تک کہ بیوی اعتراض نہ کرے۔ تو بیوی اگر بھیج رہی ہے یا کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ 1 سال کے لیے جماعت میں چلے جائیے یا دین کا کام کرنے کے لیے، مثال کے طور پر آپ مدرسے میں 10 مہینے کے لیے 11 مہینے پڑھانے آ گئے اور بیوی کو نہیں لائے، ہاں تو وہ بھی تو آپ وہی کام کر رہے ہیں۔ آپ جماعت نظر آ رہی، وہ نظر نہیں آ رہا مولانا لوگوں کو کہ ہم بھی 11 مہینے سے یہاں پڑے ہوئے ہیں اور بیوی کے پاس نہیں گئے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو یہ اس میں اصل جو ہے بیوی کی اجازت، 4 مہینے کے اوپر جب بھی ہوگا تو بیوی سے اجازت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آدمی سفر کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے، مدرسے میں کام کرنے کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کر کے 10 11 مہینہ باہر رہتا ہے، ایسے یہ بھی مسئلہ ہے۔ اور اگر بیوی کی اجازت نہیں ہے تو تینوں میں سے کوئی کام بھی جائز نہیں ہے، سمجھے میری بات؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بغیر بیوی کے کوئی سفر نہیں کیے ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی سفر بغیر بیوی کے نہیں کیا ہے سوائے جنگ بدر کا، اور جنگ بدر کوئی سفر نہیں ہے، مدینہ سے قریب کی بات تھی اور اچانک یہ واقعہ پیش آ گیا۔ بلکہ جتنی جنگیں ہیں ہر جنگ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی بیوی کے ساتھ پہ رہے ہیں۔ اب بیلنس ہو گئی بات؟ ہاں۔ پوچھا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کس کی تھی، کیسا رنگ تھا، اور کیا ہر نبی کو مہر نبوت عطا ہوئی ہے؟ مجھے سوالوں کا جواب نہیں معلوم ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک ناپاک حیض والی عورت حالت احرام میں پاک ہونے کے لیے جب غسل کرتی ہے، جیسے ایک عورت پاک ہو گئی، اب وہ غسل کرنا ہے تو اس کو بال کی جڑوں میں پانی پہنچانا ہے۔ اب وہ چوٹی باندھے ہوئے ہے، چوٹی باندھے بھی چوٹی نیچے سے بنتی ہے، یہاں سے تو بنتی نہیں ہے چوٹی، یہاں سے بنتی ہے، لہذا اگر سر پہ پانی ڈالا اور محسوس ہو گیا کہ سر کے بال کی جڑیں سب بھیگ گئی ہیں اور ایک دو قطرہ ٹپک بھی گیا ہے تو گویا سر کا دھلنا مان لیا جائے گا۔ ان کا سوال یہ ہے بہن کا کہ اگر میں بال کھولوں گی اور نہاؤں گی تو بہت سے بال ٹوٹیں گے، اور حالت احرام میں بال ٹوٹنے پر کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ صدقہ یا دینا پڑتا ہے، تو ایسا اگر ہو جائے تو ٹوٹیں گے، تو ہر حال میں ٹوٹتے ہی ٹوٹتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بال، پہلی بات تو یہ گننا مشکل ہے، کئی بال ٹوٹے ہیں، آسان ہے گننا؟ ایک بال اگر ٹوٹا ہے تو 3 مٹھی گیہوں صدقہ کر دیا جائے۔ اب نہ بال کا گننا ممکن ہے اور نہ مٹھی بھر گیہوں، مسئلہ جو لکھا ہے جس وقت اس وقت ایسے ہی ہوتا تھا۔ اب میں آپ کو ان سب کا حل بتا دوں، پورے سفر کو ختم کرنے کے بعد 10 ریال آپ اس نیت سے صدقہ کر دیں کہ ہمارے جو بال ٹوٹے اس کی وجہ سے صدقہ ہے، اس میں ساری مٹھی شامل ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آسان سے دیکھیں، مسئلہ بیان کرنا اصل نہیں ہوتا ہے، مسئلے کو حل کرنا اصل ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے، ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صاحب نے طے کیا کہ مولوی لڑکی سے شادی کریں گے۔ ہمت چاہیے مولوی لڑکی شادی کرنے کے لیے، بہرحال انہوں نے کر لیا۔ اب وہ مولوی تھی ماشاءاللہ اور پڑھی لکھی تھی اور صحیح میں پڑھا تھا اس نے، تو اس نے شوہر سے کہا کہ دیکھو شرعی لحاظ سے میرے اوپر لازم نہیں ہے کہ میں تمہاری امی کے ساتھ رہوں، میں الگ رہوں گی۔ اب یہ بیچارے پریشان، کہا بھائی شریعت کا اصول ہے۔ تو ایک مفتی صاحب کے پاس گئے، کہا مفتی صاحب ایسا ایسا مسئلہ پیش ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو مفتی صاحب نے کہا بات تو وہ صحیح کہہ رہی ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اکیلے رہے۔ کہا مفتی صاحب یہ پوچھنے نہیں آئے ہیں کہ مسئلہ اب بتاؤ حل کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا اگر حل چاہتے ہو تو ان سے جا کر کہہ دو کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں شرعی لحاظ سے صحیح ہے، کیونکہ امی بھی ہماری بوڑھی ہیں، ان کے لیے بھی کوئی ہم کو بھی خدمت کرنا ہے، ہم ہر وقت نہیں رہ سکتے، تو ایک دوسری شادی کر لیتے ہیں، ان کو امی کے پاس رکھ لیں گے اور آپ کو کیا کر دیں گے، امی سے باہر رکھ لیں گے۔ یہ جا کے بول دو مسئلے کا حل۔ یہ جب جا کر بولے آپ کی امی کتنی اچھی، ضرورت کیا دوسری شادی کرنے کی، سمجھے؟ تو مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ میں نے بتا دیا کہ 10 ریال بھی اگر وہ سب کو ملا کر دے دے گی تو سارا مسئلہ انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کل کے جو لیڈر ہم سے محبت کرتے ہو، چنتا نہیں کرو دیکھ لیں گے، ایسا اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ فرمایا فقر و فاقہ اور مصیبتیں آ سکتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس بندے کو، غور سے سنیے گا تو سمجھ میں آئے گی، ایک تو اس بندے کو آزمانا ہے کہ یہ جو محبت کہہ رہا ہے یہ اگر لفظی طور پہ کہہ رہا ہوگا تو یہیں سے ریورس گیئر مار کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ بھئی اللہ کے رسول نے کہہ دیا محبت کر رہے ہو لہذا مصیبت آ سکتی ہے، تو ایک تو ان کو آزمانا تھا کہ ان کا اوریجنل محبت ہے یا زبانی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ نبی کے طریقے پہ چلیں گے، نبی دو ہوتا ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا اور نبی کی بات کو آگے چلانا، محبت کرنے والے کا دونوں کام ہے۔ یہ اب دونوں جب ایک کام کریں گے تو یقینی بات ہے کہ اکنامکلی جو ہے پرابلم ہو سکتی ہے۔ بھئی دنیا میں سب سے زیادہ معاشی لحاظ سے پریشان کون ہے؟
मौलवी परेशान है। क्यों परेशान है? ये ज़्यादा मोहब्बत करता है रसूल से, इसलिए परेशानी है। उसने तो हदीस में कहा गया है कि हमसे जो मोहब्बत करेगा परेशानी होगी। तो आप परेशान हैं तो आपको समझना चाहिए कि हम मोहब्बत वाकई में कर रहे हैं, लिहाजा इस वजह से कहा गया वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया अगर कोई शख्स सैयद है और गरीब है तो क्या उसको ज़कात और सदक़े का माल दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अच्छा, जब एक आदमी के बारे में मालूम हो गया कि ये नबी के ख़ानदान का है तो हमको शर्म आनी चाहिए ना। हमारे घर में अगर हमारी अम्मी परेशान हो तो आप उनको ज़कात देते हैं, अब्बू परेशान हो तो ज़कात देते हैं, बेटा परेशान हो तो ज़कात देता है। तो बेटे, माँ और सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी के ख़ानदान से होनी चाहिए। अगर वाकई में वो सैयद आपको मालूम है कि सैयद है तो यकीनी बात है आप जैसे अपने माँ बाप का ख़र्चा उठाते हैं उसका भी प्रॉब्लम हल कीजिए, तब तो मालूम हो सैयद से मोहब्बत है, वरना ज़बानी जमा खर्च बेकार है। पूछा गया है कि कोई शख्स किसी बड़े शख्स के पास खिदमत करता है तो किस तरह पता लगाएं कि वो खिदमत दिल से कर रहा है या चापलूसी कर रहा है? देखें, इसका दो तरीका है। पहला तरीका तो इसका ये है, मिसाल के तौर पर हम ही को ले लीजिए, मैं मदरसे का मोहतमिम हूँ, बहुत से लोग और सब मुझे बात बच्चे चप्पल सीधी करते हैं, मालूम आपको, ऐसे चप्पल सीधी करते रहते हैं और ऐसे देखते रहते हैं कि हज़रत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ऐसे मौके पर देखना भी रहा तो मैं नहीं देखता हूँ। अब इनकी ये अगर दिखावा होगा तो वैसी हरकतें आप करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि चापलूसी कर रहे हैं या मोहब्बत कर रहे हैं। नंबर 2, अभी हमारी चप्पल पड़ी हो और मैं नहीं देखूं, अगर वो वाकई में चापलूस नहीं होगा तो भी हज़रत की चप्पल है वो सही करेगा। मेरी अदम मौजूदगी में वो अगर वैसे ही मोहब्बत इजहार कर रहा है तो वाकई में ये मोहब्बत करता है, वरना चापलूसी कर रहा है। और चापलूसी ना यहाँ पसंद है ना वहाँ पसंद है। अच्छा, मिसाल का दूसरी पहचान, हमारी ज़ात से एक फ़ायदा हो रहा है एक आदमी को, मैंने आजमाने के लिए, ये सब करते हैं बड़े लोग और नहीं करते हैं तो बड़े नहीं हैं, ये भी जान लें। मेरी ज़ात से फ़ायदा हो रहा है, मैं आजमाना चाह रहा हूँ कि ये चापलूसी कर रहा है या ये वाकई में मोहब्बत कर रहा है, तो मैं वो फ़ायदे को रोक लेता हूँ, नहीं करता हूँ उनके साथ कि देखें अगर ये चापलूस होगा ना तो अब वो मेरी खिदमत नहीं करेगा, क्योंकि वो तो फ़ायदे की बुनियाद पे कर रहा है। लिहाजा ये तरीका होता है जांचने का। पूछा गया है कि अगर माँ किसी को कसम दे दे, यानी अपने बेटे को, तो कि तुम अपनी बीवी से कतई बात ना करना, और अगर तू बात करे तो समझे तूने हमको टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, तो ऐसी शक्ल में क्या किया जाए? माँ के इस बात कौल की कोई हैसियत नहीं है। माँ शरीयत के ऊपर नहीं है, शरीयत के नीचे है। लिहाजा कतई ताल्लुक़ के बाद अगर माँ करे या कोई भी करे, एकदम जायज़ नहीं है और तुमको बीवी से बात करना चाहिए। ये ना माँ की नाफरमानी कहलाएगी ही नहीं, और ना वो टुकड़े टुकड़े हैं ना कुछ भी नहीं है, सब बकवास किया जा रहा है। जैसे माँ लोग कहती ना, मैं दूध नहीं माफ़ करूँगी। अरे भाई, दूध अल्लाह ने दिया है, तुमने नहीं बनाया है। अल्लाह माफ़ किया तो बस है। अम्मी के माफ़ करने से दूध माफ़ और दूध माफ़ ना होने का कोई सवाल नहीं। आप उस चीज़ के आप मालिक हैं जो आपने खुद किया है, हैं? पूछा गया मौलाना साहब, आप अपनी सेहत के बारे में अपडेट कीजिए, आपकी सेहत कैसी है और आपके मदरसे की तामीर का मामला कहाँ तक पहुँचा है, बताइए। हमारे कुछ लोग हैं जो आपका ताउन करना चाहते हैं, अगर आप सवाल जवाब में इसको रखेंगे तो मैं उनको फॉरवर्ड करूँगा। अच्छा, तो हम ذاتی तौर पर करें तो भी तो आप फॉरवर्ड कर सकते थे, ये कहने की क्या ज़रूरत है कि मौलाना साहब इसको सवाल जवाब में रखो। लेकिन इसलिए रखा हूँ कि और लोग, मैं भी चाह रहा हूँ दूसरे लोग सुन लें, मदरसे का फ़ायदा हो जाए, समझे। इन्होंने जो कहा है मालूम नहीं क्यों कहा। भाई अगर हम उनको इनफरादी तौर पे जवाब दे दें तो भी तो फॉरवर्ड कर सकते कि नहीं, वो कर सकते हैं। तो सवाल तो हो सकता है एक नीयत हुस्न ज़न रखना चाहिए, हो सकता है उनकी एक नीयत हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सवाल जवाब पहुँच जाएगा और हो सकता है मदरसे का ताउन हो जाए। बहरहाल तबीयत मेरी जो है वो तकरीबन 99% ठीक है, अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका एहसान है। मतलब मैं जितना भी शुक्रगुज़ार करूं, जिस मर्द से मैं गुज़र रहा हूं, उस मर्द के लोग ये बोलने की भी ताकत नहीं रखते कि मैं ठीक हूं। लेकिन आप देख रहे हैं मैं क्लास भी ले रहा हूं, प्रोग्राम भी कर रहा हूं। जब से कैंसर डिक्लेयर हुआ है उसके बाद से 54,000 किलोमीटर का सफ़र कर चुका हूं, समझे। तो इस तरीके से तबीयत मेरी बहुत ठीक है। और रहा तामीर का मसला,
تو تعمیر چل رہی ہے تو مدرسہ ہے، تعمیر چلتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ اگر تعاون کرنا چاہیں تو یقینی بات ہے کہ ہر وقت تعمیر ہو رہی ہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے تعمیر ہوتی رہے گی۔ ہمارے مرنے کے بعد جو آئے گا وہ تعمیر کرتا رہے گا، ہم ناقص چھوڑ کے جائیں گے تو مکمل کر دے گا۔ بس یہ ہے کہ اگر میرے سامنے ہو جائے گا تو ایک ترتیب جو ہمارے ذہن میں اس ترتیب سے ہو جائے گا، تو اگر کوئی ماں اس میں تعاون کرنا چاہے تو اہلاً و سہلاً، مرحبا۔